بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک ختم کر دے اور آپ کو عملیات کی دنیا میں اللہ پاک کامیاب کرے۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب عمل ہے اور جتنا بھی اس عمل کی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ عمل ایک پھول کا عمل ہے۔ اس کے جو موکلین ہیں ان کا نام بر پھول ہے، بہت چھوٹے سے موکل ہیں اور بچوں کے لیے بہت نایاب عمل ہے۔ عروج ماہ ربیع الثانی کا عمل ہے۔ عروج ماہ ربیع الثانی میں پنج شنبہ یعنی جمعے کے روز درجہ ذیل عمل کو شروع کریں۔ روزانہ 7 یوم تک 140 مرتبہ جو نیچے سکرین پر چل رہی ہے آیات مبارکہ وہ آپ نے 140 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 7 یوم تک آپ پڑھیں گے اور عمل کے بعد عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے ہر روز ایک تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور جب بھی آپ نے موکلات کی ضرورت آپ کو پیش آئے تو آپ نے ایک گلاب یا چنبیلی کے پھول تازہ یا گلدستہ آپ نے لے لینا ہے اور عمل پڑھ کر اس آیات کے اوپر آپ نے جو پھول لیا ہے، جو پھولوں کے اوپر وہ آیات جو میں نے آپ کو سکرین پہ چل رہی ہے، آیات بہت بڑی تھی اس لیے سکرین پر بھی چلا دی ہے، تو آپ نے آیات کو کاپی پینسل پہ لکھ لینا ہے، تو آپ نے آیات پڑھ کے پھولوں کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ 7 مرتبہ آپ آیات مبارکہ کی تلاوت کر کے دم کریں گے اور کسی صاف ستھرے کپڑے پہنا کر بچے کو یا بچی کو اپنے روبرو یا اپنے پاس بٹھا لیں گے۔ کم از کم بچہ 12 سے 14 سال کی عمر کا لازم ہو اور یہ پھول دے کر اسے کہیں گے کہ اس کی خوشبو کو سونگھو یا اس کو سونگھنے کا حکم دیں گے جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہوگی۔ جیسے ہی بچہ پھول سونگھے گا اور خوشبو دماغ میں جائے گی فوراً ہی اسی وقت جو موکلین ہیں، جو بچہ موکلین ہے وہ حاضر ہو جائے گا اور بچہ ہلکی سی نیند میں خود بخود ہی سو جائے گا۔ اور جو بھی یہ عمل کر رہا ہے یہ جو اس عمل کا عامل ہے اس کو چاروں طرف سے خوشبو سلگانی چاہیے یا اگربتی چاروں طرف سلگائے تاکہ بچے کے جو موکلین ہے، جو چھوٹا بچہ موکلین کا ہے وہ حاضر ہو جائے اور جو بھی آپ اس سے بات پوچھنا چاہیں، جو بھی آپ سے سوال پوچھیں گے تو وہ تسلی بخش آپ کو جواب دے گا۔ بچہ وہ سو رہا ہوگا لیکن تسلی بخش اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اگر یہ عمل آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو وہی پھول آپ نے اسی طرح سونگھنے ہیں لیکن مدت عمل کی جو ان سے ہوگی وہ 21 دن کی ہوگی۔ مدت عمل کی 21 دن ہوگی، بچے کے لیے 7 دن تک کی ہوگی اور آپ کے لیے 21 دن کی ہوگی۔ 21 دن کے بعد آپ میٹھے کے اوپر پڑھائی کر کے ان کی جو موکلین ہیں ان کی روحوں کو آپ بخشا دیجئے گا۔ تو اس کے بعد جب آپ بالکل وہی طریقہ جو بچے کے لیے آپ نے کیا تھا، گلاب یا چنبیلی کے پھول آپ نے یا گلدستہ آپ نے لیا تھا، اس کے اوپر آپ نے تلاوت کی تھی اس جو نیچے سکرین پر سورج چل رہی ہے اس کی، تو اسی طرح آپ بھی خوشبو سونگھیں گے تو آپ سو جائیں گے۔ جیسے ہی آپ کو نیند آئے خوشبو سے تو آپ دیکھیں گے کہ خواب میں آپ کو ایک موکل جو بچہ ہے وہ آپ کو آ کر ملا ہے اور آپ جو بھی اس سے بات پوچھیں گے آپ بشرطے جاگ رہے ہوں گے لیکن بظاہر سو رہے ہوں گے، جو آپ کا ذہن ہو وہ جاگ رہا ہوگا۔ جب آپ اٹھیں گے آپ کو تمام باتیں یاد ہوں گی، کون آیا تھا، کون تھا بچہ، اس کے بارے میں آپ مکمل طریقے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اسی کے ساتھ
اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اسکرین کے اوپر آیات مبارکہ چلا دی گئی ہے اور وہاں سے نوٹ کر لیجیے گا۔ بہت ہی نایاب بچے کا عمل ہے، لازم کیجیے گا، اور چھوٹے بچوں کے لیے تو بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ اللہ پاک نے ان جو بچہ موکل ہے ان کی حاضری کے لیے اتنا نایاب عمل اللہ تعالیٰ نے ان آیاتوں میں رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، یہ عمل لازمن کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اور کامرانی عطا فرمائے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی میں نے جتنے بھی عملیات کے جو آپ کو طریقے بتائے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تو میں آپ کو موکلات کی حاضری کے طریقے بتا رہی ہوں، آنے والی ویڈیو میں آپ کو موکلات کی تسخیر کے طریقے بھی لازمن شیئر کروں گی کہ موکلات کو کیسے تسخیر کیا جاتا ہے۔ بہت ہی نایاب، بہت ہی پیارے وہ طریقے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آنے والی تمام ویڈیو الحمدللہ موکلات پر، پری پر اور حمزات پر ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے۔ پرہیز گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز، یہ سب سے پرہیز کریں، اور حسب ذائقہ سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری، جنابت، سر کے بال کٹوانا، موزے، غیر کے بستر پر سونا، جانوروں کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم سے چھونا، دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے۔ ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا۔ اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے، اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے، جیسے روئی، جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئی ہے تو بالکل نہیں پہننی، موزے جو لیدر کے بنے ہیں وہ بھی نہیں پہننے، جو جانوروں کے کھال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی، یا جو گھی بھی ہوگا، چکنائی، کھانا، گوشت، ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے۔ اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں، جلالی اور جمالی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کھا کیا سکتے ہیں؟ قہوے سے روٹی، جب عمل کریں قہوے سے روٹی کھائیں، پانی، چاول ابلے ہوئے، اور دال مسور، اور ابلا ہوا، مطلب یہ قہوہ ہو، کچا قہوہ نہ ہو، پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلوایا ہو۔ پتوں والی سبزیاں کھا سکتے ہیں، وہ بھی ابال کر، اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈلا ہو، ٹھیک ہے، گرم مسالہ نہ ڈلا ہو، بالکل لائٹ، صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں، یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے عمل کی۔ شرط نمبر 2، عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکوٰۃ لازم ہے۔ وضاحت سے بتا دیتی ہوں، عمل کی زکوٰۃ کسی غریب کو 3 دن کھانا کھلائیں اور 3 دن روزہ رکھیں، یا پھر 6 کلو چینی حشرات کو ڈالیں، کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، چوٹیوں کو ڈالیں، کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں۔ نمبر 3، مسجد یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی آپ دیں گے یہ ایک قسم کا صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، یہ لازماً آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو۔ شرائط نمبر 3، عمل ہمیشہ 9 چندی جمعرات کو شروع کریں، کیونکہ پہلے عمل ہے تو عمل کو چاہیے، یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے 9 چندی جمعرات کو شروع کرے اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کرے۔ ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے
चांद की 14 तारीख, 11 तारीख और 9 चंदी जुमेरात का बहुत जिक्र किया है। तो हमेशा अगर अमल में किसी दिन का आपको कहा जाए तो उसी दिन करें, और अगर वैसे आप अमल शुरू करने लगे हैं कोई सा भी तो 9 चंदी जुमेरात को लाजिम करें जो पहली दफा आप अमल करेंगे। ठीक है, इस्लामी महीनों की पहली तारीख के बाद जो भी जुमेरात आती है इसको 9 चंदी जुमेरात कहते हैं। और 9 चंदी जुमेरात बुध की जैसे ही मगरिब की अजान होती है बुध वाले दिन मगरिब की अजान के बाद 9 चंदी जुमेरात का वक्त शुरू हो जाता है इस्लामी महीने के हिसाब से। ठीक है, इसी तरह आप मेरी जो मैंने 9 चंदी जुमेरात की वीडियो बनाई है आप वो देख सकते हैं। शराइत नंबर 4, अमल मुकम्मल यकीन और कामल के साथ करें, दिल में कोई शक ना हो, वरना अमल बेफायदा है, बेफैज है। अमल के ऊपर जो ये लोग यकीन नहीं रखते और जो कहते हैं हमें अमल का कोई असर नहीं, अमल गलत नहीं होता, आप ही की कहीं ना कहीं गलती होती है। तो अमल करने से पहले आदाब हाजरात का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, आदाब हाजरात को मद्देनजर रखें, क्योंकि जो मैंने शराइत आपको बताई है उनको भी देखें, आदाबों को भी देखें, तो पहले ही चिल्ले में आपको कामयाबी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जरूर होगी। और हमेशा कम से कम अमल को 3 चिल्लों तक जरूर किया करें। तीसरे चिल्ले अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई गलती नहीं करोगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। मेरी शराइतों को देख के, आदाब हाजरात को देख के जो मैंने आपको बताए हैं उससे अमल करें। और नंबर जो मैंने आपको 5 बताने लगी हूँ गौर से सुन लें। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप अगरबत्ती, जो जादुई अगरबत्ती है जो मुकलात परी हमजात और जो उनकी हाजरात को मतलब कि खींचती है, रूहों को खींचती है, तो उनको हमने एक हदिया रखा है। उस हदिये के मुताबिक हम सबको देते हैं मदरसे वाले। तो आप भी, आपके लिए ये कर दिया गया है कि आप भी ऑनलाइन जो हमसे मंगवा सकते हैं। उसका प्रोसीजर मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता दिया है, तो आप वहां से देखकर उसका तरीकाकार देख सकते हैं और जिसने लेनी हो वो मंगवा सकते हैं। हाजरात में काजल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो मेरे वालिद साहब ने काजल भी लोगों को देते हैं। तो वो काजल उनका नायाब काजल है, वो उन्होंने ही पढ़ाई की होती है। वो काजल लगाने से अल्हम्दुलिल्लाह जरूर जो है हाजरात का नुज़ूल होता है। ठीक है, आपने वो काजल अगर आपने लेना है तो उस पर थोड़ा सा हदिया होगा, वो मदरसे को मिल जाता है, तो हदिया आप लाजमन अपनी खुशी से दे सकते हैं। और अगर आप अमल शुरू करना चाहते हैं या आप अमल का हदिया देना चाहते हैं तो बेशक हमारा जो है मदरसा आप उसमें दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हदिया लगता है। अगर आप हमारे मुल्क में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं तो आप हदिया जरूर दे सकते हैं। और अगर आउट ऑफ कंट्री से हैं तो वो भी हदिया अपने अमल का किसी को नहीं देना चाहते, या आपके लिए आसानी पैदा कर दी है जो आपको बताया गया है कैसे उसकी ज़कात देते हैं। अगर आप नहीं दे सकते तो आप वो हदिया हमें इजी पैसे के जरिए, और अगर बाहर है तो बैंक के जरिए वो हदिया आप हमें हमारे मदरसे को दे सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि इजाजत का एक बहुत बड़ा अमलो दखल होता है अमलियात की दुनिया में, ताकि आपकी मदद की जाए और आपके लिए बच्चों से दुआ की जाए। तो क्या ही अच्छा हो कि जो बच्चों से आपके लिए दुआ की जाती है वही बच्चे आप लोगों का जो दिया हुआ सदका जारिया है या वो हदिया है वो उन बच्चों के इस्तेमाल में है जो आप लोगों के लिए जब आप अमल करते हो हमें बताते हो तो हम आपके अमल की दुआ करवाते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो हदिया देते हैं। ठीक है, अगर आप भी देना चाहते हैं जो अमल करने से पहले तो फीसबिल्लाह आप भी हमारे मदरसे को दे सकते हैं, मदरसे के बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। और अब मैं आपको अपनी शराइत नंबर 6 बताती हूँ। अमल में हिसार का लाजिम होना बहुत जरूरी है, वरना खुदा न खासा आप पहली दफा अमल करते हो रिजत का खौफ और नुकसान होता है। ठीक है, जिन लोगों ने तो ज़कात अदा की, जिन लोगों ने इजाजत ली होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से उनके पीछे हम दुआ करते हैं। ठीक है, मेरे वालिद साहब दुआ करते हैं, मेरे मदरसे वाले दुआ करते हैं, मदरसे के बच्चे दुआ करते हैं, क्योंकि हम मदरसे में भी इस चीज की तालीम देते हैं अमलियात की, तो वो दुआ करते हैं। ठीक है, वरना अगर आप हमें बताएंगे नहीं हमें कैसे पता लगेगा कि आप अमल कर रहे हैं। ठीक है, अमल में हिसार जो भी आपको बताया जाता है वो हिसार हर अमल के साथ जो भी हिसार है वो लाजिम करें। हिसार का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सूरह फातिहा 1 बार, आयतुल कुर्सी 7 बार, 3 बार चारों कुल पढ़कर किसी चाकू या खंजर से अमल
کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لے اور اس حصار میں آپ بیٹھ جائے، اسی کو حصار کہتے ہیں۔ اپنے اوپر بھی پھونک مارے، دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دور دور تک پھونک مارتے اور دائرے کو بھی حصار سے قائم کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ کوئی بھی چیز، کوئی اگر آپ ہمزاد، موکلات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی، اس سے باہر ہی رہے گی۔ ٹھیک ہے، یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بھیجی ہیں، یہ ضرور سن لیں، یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بھی غور سے سن لیں۔ اگلی شرائط، عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا پڑے گا، یہاں تک کہ سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیون، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، ٹھیک ہے، اور بیئرز وغیرہ ہر چیز، تو نعوذ باللہ یہ تو ویسے حرام چیزیں ہیں، تو جو سافٹ ڈرنک وغیرہ بھی ہے نا، ان کو بھی نہیں آپ نے پینا، کیونکہ کیا پتہ یہ کسی غیر مسلم نے بنائی ہو۔ عمل میں جب جمالی جلالی پرہیز آتا ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے، ویسے بھی بتا دیا گیا ہے، اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے عملیات کی دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ اپنے پاس جو مقناطیسی اگربتی ہے اس کو ضرور جلائیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں، اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے، وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں، اس کا ہدیہ دے کر آپ لوگ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی۔ پوسٹ آپ کو ٹی سی ایس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے اور ڈاک تک دور ہے تو ڈاک کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے۔ وہ بآسانی ہر علاقے میں جس طرح کا پروسیجر ہوتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازماً پہنچا دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو یا تو اس سے ٹی سی ایس سے دیتے ہیں یا پھر ڈاک کے ذریعے ان تک الحمدللہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا، اگر آپ اگربتی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ وہاں سے جب آپ ہمیں بتائیں گے یا آپ ہدیہ پوسٹ کر دیں گے یا سینڈ کر دیں گے تو فوراً ادھر سے مدرسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2، جو طلسمانی کاجل ہے جس کو جیسے ہی لگاتے ہیں حضرات کا نزول ہو جاتا ہے، ساتھ میں طلسمانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تعویذ دیتے ہیں، تو جیسے ہی آپ اس تعویذ کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی فوراً حاضری لازم ہو جاتی ہے۔ اس کاجل کے ساتھ آپ کو وہ تعویذ بھی ہم سینڈ کرتے ہیں، وہ تعویذ بھی دیا جائے گا، اور وہ آپ نے تعویذ کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فوراً ہو جاتا ہے۔ اگر پری کی حاضری کرواتے ہیں، تسخیر کرتے ہیں تو وہ تعویذ ضرور جلانا پڑتا ہے۔ یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطاً شرائط بتائی ہیں، ان سب کو پورا کرنے کے بعد عمل کریں۔ الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے، تھوڑا سا ہدیہ ہے، اس کو خرچ کرنے میں آپ ہی کا فائدہ ہے، آخرت میں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہے جو دعا کرتے ہیں مدرسے کے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، جو بھی شرائط آپ کو بتا دی گئی ہیں اس کو مد نظر رکھ کے عمل شروع کریں۔ میں نے بہت حساب لگا رہی ہوں کہ بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں، عمل شروع کر رہے ہیں، لیکن میں ہزار دفعہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اداب کا خاص خیال رکھیں، لیکن کوئی اداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا، تو اسی لیے دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوسٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے اداب کا کیا طریقہ ہے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو موکلات اور ہمزاد اور پریوں پر ہے، تو میں چاہتی ہوں اچھی اپنے علم کو آپ تک پہنچا دوں، اور میرے چینل کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہی اوروں کا بھی بھلا ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔